استدار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام بوصیری نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر بھی ایک فصل باندھی، اور حضور جب لامکان پر تشریف لے گئے تو اس کے لیے بھی ایک فصل باندھی قصیدہ بردہ شریف میں۔ تو وہ صرف میں پڑھتا ہوں برکت کے لیے، ویسے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں، اور کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں۔ فرمایا جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے۔ کسر دنا کے راز میں ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین، کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ تو رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، تو امام بوصیری نے کیا بات کر دی، یا خیر من یمم العافون ساحتہ سایم وفوق متون العین کے الرسوم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعمت العظمى لمغتنمی سرائت من حرم اللیل الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبالتفرق الى منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمت جميع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم على خدمی وانت تخرق السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شعبا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مقتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدم لما دعا اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل كنا اکرم الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئی۔ وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ نِلْتَ مَنْزِلَةً، حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا، بس اتنی بات ہے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرات آفتی۔ جب رسول اللہ جو ہے وہ آگے تشریف لے گیا نا تو جبریل کو فرمایا جبریل بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرات آفتی۔ فرمایا تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل، جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا، اب میں کہتا ہوں آگے چلیے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، بس اتنی بات عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں، میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا، تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے؟
اے مولویاں پھر جھگڑے کتوں کڈے نور بشر دے ہاں جی نور تو پھر رک گئے پھر آگے کون گئے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا بس اتنی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق حالانکہ حضور کی شان اس سے آگے ہے داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں بات تو یہ ہے احسان مندی کی فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے معراج والی رات اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا تو اس واسطے رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا تو آپ ویسے سبحان اللہ کر رہے ہیں اگر ترجمہ ہو جائے تو حضور کی شان وراء الورا ہے صرف جہاں بھی بیٹھے حضور کی شانیں بیان کریں دین کی ترجمانی کے لیے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا ہاں جی اس کی ترجمانی کے لیے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا یا امام ربانی ہونے چاہیے جی جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر اذان دے دیں اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا قلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے کہ بندے حضور کے بارے میں حضور کو یتیم کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو اس نے کیا تقریر کی حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ توجہ تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے پہلے بندہ علم پڑھے صرف 4 کتابیں رکھ کے جو 2-4 اجہل سامنے بٹھا گا کیا بات کی بھئی یہ اجہل کو کیا پتا ہے بیان کرنے کے لیے وہ تو ایک مولوی نے بھی اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑھی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رخ اگر قبلے کی شرح اور میت غیر قبلے کی طرف پڑھی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے حبشہ کی طرف تو پتہ بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرح لکھ دے ہاں جی اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا تھا تو لوگ ہمارے اس طرح کے آج کل بڑے بڑے جناب حضور نے فرمایا نا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ حضور نے فرمایا وقت آئے گا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی پیدا ہوں بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو اس وقت ان مسائل کا وقت ہے اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا اور دہلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی میری دا شعر سی نا معراج شریف والا ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ
بندہ حضور دی معراج کے بارے عام بندہ اٹھ کے باتیں کرے کہ جی وہ کیسے گئے، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا، انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا، پھر میں لا مکان گیا، واپس آیا کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم، اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ، میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جنوں بھی آ جاندی، کہنا تور موجے از غبار خاناش کعبرا بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا، تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دین نا اتھے حضور دی شان شروع ہو گئی. ہاں جی صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین، انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہو. گلاں کر رہے ہیں میرے جائے مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انہوں سنا دا. آنا یعین اعانتا فہو معین، آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو اینج پکڑ کے دین نو اینج بلند کرنا، دین دی مدد کرنا آڑے، دین دی مدد کرنا آڑے یا حکمرانہ دی مدد کرنا، دین نو اتے لے آنا آڑے یا حکمرانہ دی ٹیسیاں کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی، میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کر، لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو، پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعا کرنا، میں نے ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. میں کہنے جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر تے گھر دے دو رم کروا دے، نہیں تو میں تو نکل کے چلے جاؤں. ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے. اقبال کا نام فقر رہا تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہنا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر گئے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی. گال تو اینج ہوندی کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سر. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں. جڑا خرکوس سی نا، خرکوس مولا علی نے جنہوں ماریا، یہ 4000 بندے نے مولا علی دے مقابلے کٹھے کر لے. ہوں سمجھ آئی کوئی؟ لوگ کہتے جی ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں. میں آکھا علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے بھی لگے جاندے. اے ٹنڈا سی ٹنڈا، ایک ہاتھ سی خرکوس، ایتھے او دا جڑا گوشت ودے ہوئے سی تے او دے چٹے وال سن اس گوشت ہوتے، جویں جناب جنگلی چوہے دی دم ہوتے وال ہوندے نے، حدیث وچ موجود ہے سارے الفاظ. اور ٹنڈا خرکوس تے کبڑا بھی سی نال. لوگ کہیں جی وہ فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ گئے، فلانے کی اتنی تقریر سنتے ہیں. میں کہا چھڈ ہوئے علی مرتضیٰ دا ایک خطبے دا مان کوئی نہیں. اور علی مرتضیٰ جیسے سونے صحابی رسول، داماد رسول، حسنین دے والد، کیوں جی کیڑیاں کیڑیاں شاناں تے مدینۃ العلم دے باب، ایڈیاں شانہ دے مالک، ایک رکعت تے پاؤں رکھن دوسرے تک قرآن پڑھ دے ون. اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ دے جدو کندیاں تے چڑھے بت ڈھان تے عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تے میں آسمان نو ہاتھ نہ لا دے وا. ایتھے میں ایک گل کرن لگا،
اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے والے لوگ، مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے جب پڑھا نا، اے جڑا سی نا خرقوس، اے مولا علی کو پڑھتا بھی رہا۔ ہاں جی لکھیا، اور ایک مولا علی دا غلام کہندا ہے وکانا فقیرن ورایتو مع المساکین یشہد طعام علی مع الناس وقد کسوت برنسن۔ ہاں جی وہ کہندے نے اے مولا علی دے کول رہندا سی، یہ ٹوپی پاڑنی نہیں سی، اے مولا علی دے دسترخوان تے روٹی کھاندا سی، اور راوی کہندے نے سروں ننگا سی، اینو ٹوپی میں دتی تے ایسی ٹنڈا۔ ہاں جی ایک ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ سی یہ، ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں سی تے ایسی بھی کبڑا۔ تے دسو یار جڑا گمراہ ہون لگے علی نو چھوڑ کے ٹنڈیاں تے کبڑیاں پیچھے بھی لوگ لگ جان، داتا صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی بات ہے، خواجہ صاحب نو چھڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی گل ہے؟ ایتھے علی نو چھڑ کے لوگ کبڑیاں پیچھے لگے، علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے نہیں لگ گئے۔ اس واسطے اہل سنت